بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خواجہ خواجگاں قاسم فیضان سلسلہ نقشبندیاں حضرت والا مرتبت پیر طریقت ولی کامل صوفی باصفا حضرت خواجہ بارو کریم قدس سرہ العزیز کے سالانہ عرس سراپا قدس کے موقع پر مشتاقان خانقاہ بارویہ دور و نزدیک سے جمع ہیں۔ سالانہ عرس ایک مرید کا اپنے پیر کے ساتھ تعلق اور وابستگی کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس طرح سائیکل سے لے کر کار تک گاڑیوں کو ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک مرید اور طالب کو روحانیت کے اعتبار سے تازگی، تجدید اور ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور شیخ کے آستانے پر انعقاد ہونے والا عرس اس کی روحانی تازگی کا سبب ہوتا ہے۔ تیسری بات، میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ نہایت توجہ سے چند باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری بات، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صاحب عرس کی زیارت کی ہوتی ہے، صحبت اختیار کی ہوتی ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو صاحب عرس کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے ہوتے، ان کی اولاد امجاد یا خلفاء کرام سے وہ وابستہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا عرس کے موقع پر جہاں دیگر عنوانات پر گفتگو ہوتی ہے، یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ جو لوگ صاحب عرس کی تعلیمات اور طریقے سے واقف نہیں ہیں، وہ دور دراز کا سفر کر کے آئیں تو یہ سبق لے کر ضرور جائیں کہ جس آستانے سے میری وابستگی ہے، اس آستانے کا عقیدے کے بارے میں کیا پیغام ہے اور عمل کے بارے میں کیا پیغام ہے۔ اگر یہ مختصر تمہید سمجھ گئے تو بلا کسی وقفے کے پہلی بات حضرت صاحب عرس سرکار خواجہ بارو کریم قدس سرہ العزیز کے ملفوظات شریفہ ارشادات عالیہ، جو کہ آپ کے مرید آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں سے سن کر مختلف کتب و رسائل میں لکھے گئے، میں چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا لنگر شریف آستانہ عالیہ بارو شریف کا کہ نجات پانے والا گروہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ گزارے لائق بھی آواز نہیں آئی، گزارے لائق۔ اور پھر جب کئی اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہو جائیں تو پھر ایسے معاملے میں حضرت خواجہ بارو کریم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات یہ تھیں کہ عقیدہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرما دیا ہے۔ ابھی بھی آواز گزارے والی میں نہیں سن سکتا، تگڑی آواز تو دور کی بات ہے، گزارے والی سننا چاہتا ہوں۔ اور یہ اس خانقاہ کے اخلاص اور للہیت کی بڑی تگڑی دلیل ہے کہ
کہ خواجہ بارو کریم نے یہ نہیں دیکھا کہ امام احمد رضا کا سلسلہ طریقت قادریہ ہے، اگرچہ امام اہل سنت کو چاروں سلاسل میں باقاعدہ اجازتیں حاصل تھیں، اور کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نصیب البرکت رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے فیوز و برکات کے قائل بھی اور ناقل بھی ہیں، لیکن میں اس دور پرفتن میں بھی آج تک کے صاحبزادگان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر جو مشربوں کی لڑائی شروع ہوئی اور اس لڑائی میں عقیدے کی حقیقت کو فراموش کیا گیا، اس خطہ پنجاب میں بارو شریف وہ خانقاہ ہے کہ جنہوں نے کھلم کھلا ڈٹ کر بغیر کسی شک شبے کے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کے بغیر واضح طور پر حضور بارو کریم نے فرمایا عقیدہ وہی ہے جو امام احمد رضا نے بیان فرما دیا۔ اور گفتگو کے دوران آپ نے ایک بزم میں فرمایا کہ سید العالمین علیہ السلام کا ارشاد ہے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، حضور کے سچے سچے کھرے اور جنت کے سند یافتہ مریدوں یعنی حضرات صحابہ کرام نے عرض کی آقا وہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہے؟ فرما ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ اور فقیہ ابو لیث رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو کوٹ کیا، وہاں یہ لفظ ہے کہ آقا جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا آل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ کو اللہ، بتا تو ویسے خوش ہوتا ہے کہ ہم سند یافتہ ہیں۔ اونچی آواز میں بولیے، اونچی سبحان آواز میں اللہ۔ بولیے۔ فقیر حضور بخش کویرے دے مرید سنگتی طالب علم لنگر خانے میں پہنچ ونجن، چوک آدم چوک منڈا لیا مظفر گڑھ دے طلباء سارے دے سارے لنگر خانے میں پہنچ ونجن، دربار شریف دے طلباء 2 بجے جتنا ڈیوٹی اپنی ڈیوٹی تے پہنچ ونجن۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت خواجہ بارو کریم نے مثال دے کر سمجھایا کہ پھل والا اپنی دکان پر پھلوں کو دیکھتا ہے، جو پھل گل سڑ جائے وہ اس کو انگور خراب ہوئے ہیں تو گچھے سے الگ کرے گا، کیلوں میں سے کیلے خراب ہوئے گل سڑ گئے ہیں تو وہ گلے سڑے کیلوں کو الگ کر دے گا، اسی طرح سیب داغی ہو گئے تو وہ داغی کو الگ رکھتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ سائیں فرمایا کہ گلے سلے پھل ہوں تو پھل والا ان کو الگ کر دیتا ہے تاکہ دوسرے پھل خراب نہ ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ جملہ میں آپ کے کانوں تک تو پہنچا رہا ہوں، کاش کے دل تک پہنچ جائے۔ خواجہ بارو کریم نے فرمایا جب کوئی اہل بیت کی گستاخی کر کے گل سڑ جاتا ہے اور جب کوئی صحابہ کرام کی گستاخی کر کے گل سڑ جاتا ہے تو مالک اسے باغ سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اس نکلے ہوئے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ان کی گستاخی کرتا ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہتا، جماعت میں وہی رہتا ہے جو داغی نہیں ہوتا۔ کمزور آواز سمجھا گئی یہ بات کی؟ لہذا ہر اس داغ سے میں خانقاہ شریف سے وابستہ دور و نزدیک سے آنے والے مریدین اور متبصرین سے گزارش کروں گا، میری نسبت حضور سیدی قطب سمندری بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم قدس سر العزیز سے ہے۔ پیغام وہاں سے بھی ایک ہی ہوتا تھا کہ ہمارے سلسلے کا سب سے بڑا وظیفہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہنا، اور 100 مبارکیں، ہزار مبارکیں خواجہ بارو کریم کے دامن کرم سے وابستہ عاشقوں آپ کے لیے کہ مالک کریم نے پرفتن دور میں آپ کو وہ خانقاہ عطا فرمائی ہے جو عقیدے کی غیرت بھی دیتے ہیں،
دل کی صفائی بھی دیتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں پہنچ جانے کا راستہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی یہاں پر چونکہ چنانچہ نہیں، عقیدے میں اگر مگر نہیں ہوتا۔ بولیں گے ذرا تھوڑا سا بولیں گے۔ عقیدے میں خواجہ بارو کریم کا درس کیا ہے؟ اگر مگر، بولے ذرا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام پر فرمایا، دیکھو ایک فقیر کا دعویٰ، آپ نے ایک بد عقیدہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے خطیب کے بارے میں فرمایا کہ وہ تقریر کے دوران مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بے ادبی کرتا تھا۔ خواجہ بارو کریم نے فرمایا کہ میں نے کشف کی دنیا میں دیکھا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ فرمایا کوئی قبر کھول کر دیکھ لے، اگر بارو کا دعویٰ سچ نہ ہو تو مقدمہ دائر کرنے کی اجازت ہے۔ بولیں گے تھوڑا سا بولیں گے۔ اس لیے آج عرس رابعہ قدس کی اختتامی تقریب ہے، اپنے دلوں میں یہ فیض اور نور مزید بڑھا کر لے کر جائیے کہ ساری زندگی مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہنا۔ اور جیسے حضرت قبلہ ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت کا بورڈ استعمال کر کے اس کے نیچے رافضیت کو فروغ دیتے ہیں۔ کان کھول کر سن لیجئے، جن کے سروں پر بارو کریم کا سایہ ہو اور جن کے ہاتھوں میں احمد رضا کا دامن ہو، انہیں کسی سے پاٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آل رسول کو مانا کیسے جاتا ہے۔ اردو دنیا میں اگر صرف شعر کی بات کیجئے، روایت کردہ احادیث، آثار، ارشادات وہ ایک الگ جہان ہے، تو کوئی اس کی مثال لائے جو تصور امام عشق و محبت نے دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، بغیر طرز کے پڑھ کے دیکھیں، تیری نسل پاک میں ہے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سمجھا گئی بات کی؟ اچھا اب ذرا مزید اس پر ایک اور انداز سے غور فرمائیے گا۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی، میں مزید آپ کے ذوق اور عقیدے اور اطمینان کی پختگی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ 10 محرم 61 ہجری جمعہ کا دن سید الشہداء امام عرش مقام نے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں قربان اس ستری زبان پر جس زبان کو حضور نے کئی بار اپنے دہن پر نور میں لیا، اور فدا نثار اس دہن کی عظمت پر کہ جس دہن میں حضور نے کئی مرتبہ اپنی زبان اقدس عطا فرمائی، اس زبان پہ جھوٹ کیسے جاری ہو جو ان حفاظتوں کے حصار میں آ جائے۔ یہ بات فرما کہ امام عرش مقام نے فرمایا، مجھ سے اور میرے بھائی سرکار امام حسن مجتبیٰ سے میرے نانا کریم نے فرمایا تھا، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ ایک جملہ میں نے روک لیا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ خطاب پر کوئی واہ واہ کی اور تحسین وصول کرنے کا نظریہ ہے، ویسے ذرا سکون ہو جاتا ہے کہ پیغام پہنچ گیا۔ اگلے جملے پر خاموشی آپ کو جچے گی نہیں۔ امام عالی مقام نے کربلا میں فرمایا، نانا پاک نے ہم دونوں کریم بھائیوں سے فرمایا، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ہمیں سند تو مظلوم کربلا نے میدان کربلا میں دے دی ہے، ہمیں کسی ایران سے ادھار کھانے والے سے سند لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا بات، پکے رہو، سبحان اللہ، کیا کرو، پکے رہو، مضبوط رہو،
یہی عقیدہ حق اور سچ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس خانقاہ کا دوسرا وظیفہ، یہ خطہ جہاں آج رنگ و نور بکھرا ہوا ہے، اور یہ خطہ جہاں کا روشن چراغ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی آستانہ عالیہ بارو شریف کے وابستگان اللہ رسول کے پیغام کو پہنچانے میں مصروف ہے، کبھی کسی نے غور کیا آج بھی یہاں پہنچنے کے لیے راستوں کے پیچ و خم سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے؟ وہ وقت کہ جب یہ سڑکیں بھی نہ تھیں اور جنگل و بیاباں کا سامان تھا، اور ایک درویش نے ڈیوٹی لگائی، درویش بیٹھتے نہیں ہیں، بٹھائے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوگی نے جب اس کے دودھ کی دکان کا دھندا بند ہوا تو اس نے کہا بابا یہ علاقہ چھوڑ دو وگرنہ ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ تو حضور فیض عالم نے یہی فرمایا تھا، ہم اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں، اور تم اپنی مرضی سے ہمیں اٹھا نہیں سکتے کیونکہ کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ داتا صاحب تو داتا صاحب ہیں، قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سرکار سیدی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو غیروں کی شکایتوں پر جب انگریز ڈی سی اٹھانے کے لیے آیا تھا تو حضور محدث اعظم نے اس وقت فرمایا تھا کس کی جرت ہے جو ہمیں یہاں سے اٹھا سکے، یہ جگہ ہمیں داتا صاحب نے الاٹ کر کے دی۔ سمجھ گئے؟ اس دور میں یہاں پر حضرت خواجہ بارو کریم نے ڈیرا لگایا، دور جاہلیت کا ایک عکس چہار جانب نظر آتا تھا۔ جو دیگر شہروں سے آئے ہیں اور جو حضرت خواجہ بارو کریم کی سیرت سے واقف نہیں، وہ 4-5 لائنیں دھیان کے ساتھ سن لینا۔ یہ وہ خطہ تھا کہ لوگوں نے اپنی عقیدتوں کا مرکز قرب و جوار کے درختوں کو بنا لیا تھا کہ درختوں میں جنات اور روحیں آتی ہیں، لوگ دھاگے باندھتے، منتیں مانگتے، درختوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھروں کے طاقوں میں شہیدوں کی روحیں رہتی ہیں یا کسی درخت کی جڑ میں رہتی ہیں، فرما حدیث میں تو لکھا ہے وہ جنت میں رہتی ہیں، انہیں تمہارے درختوں کی جڑوں میں آ کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، یا تمہارے گھروں کے طاقوں میں آ کے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا معاشرہ جو درختوں کے ساتھ ایسے عقیدے وابستہ کر چکا تھا، اس اندھیروں میں سرکار سیدنا خواجہ پیر حسن سواگ قدس سرہ العزیز سے فیض یافتہ حضرت خواجہ بارو کریم نے جہالت اور ظلمت کے اس معاشرے میں قرآن و سنت کی روشنی کا چراغ روشن کیا۔ آواز کمزور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جب پھول کی پتیاں برسانے والے لوگ نہیں تھے، گلوں میں مالائیں استقبال کے لیے ڈالنے والے لوگ نہیں تھے، اس دور میں حضرت خواجہ بارو کریم نے اس جنگل میں ڈیرا لگایا۔ اور دیکھیے شمع کو پروانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اردو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پنجابی میں مفصل خطاب آ رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو آپ میں سے بھائی وہ حضرت قبلہ بڑے وہ لہجہ میں بڑا پیارا لگتا ہے، تو میں اس لیے کوشش کر کے آسان اردو بول رہا ہوں کہ جو وہ بولی نہیں سمجھتے تو باتوں کی سمجھ آ جائے، اس لیے ہم نے اردو کا سہارا لیا ہے۔ سمجھ آتی پئی ہے نا؟ کوئی سمجھا رہی ہے؟ بڑا بنیادی کام کیا کیا
کہ اس خطے میں بارو کریم نے مدرسے کا آغاز کیا، اور اگر اس کرامت پہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو جملہ پہلے سن لو کہ مدرسے کا آغاز کر کے پڑھانا بھی خود شروع فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ کچھ چھوٹی سی کرامت نہیں ہے، اور بڑے بڑے واقعات ہیں کہ خواجہ بارو کریم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آ رہے ہیں اور دل میں مرید ہوئے اور دل میں خیال لے کر آتے ہیں کہ آج جائیں تو کوئی کرامت دکھائیں، تو آپ اسی بندے سے فرما دیتے ہیں یہ فقیر سارا دن شریعت پہ عمل کرتا ہے، اس فقیر کی یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ وہی جواب ہے جو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرید ہونے کے ارادے سے آنے والے کو فرمایا تھا، لیکن اس کا ارادہ یہ تھا کہ پہلے کرامت دیکھنی ہے پھر مرید ہونا ہے۔ کو مہینہ کا اپنی آنکھ نال ویکھیا ہے اور جب چادر اٹھا کے جانے لگا کدھر آیا سے مرید ہونے ہوا کیوں نہیں، کرامت کوئی نہیں دیکھی۔ فرما 30-40 دن رہا ہے، اس فقیر کا کوئی کام حضور کی سنت کے خلاف تو نہیں دیکھا؟ کہا جی بالکل نہیں۔ فرما جا جتنے تیرا دل کرتا ہے ٹور جا۔ جنید کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ وہ ہر بات میں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی پیروی کرتا ہے۔ خواجہ بارو کریم نے ایک بار نہیں پتہ نہیں کتنوں کو واضح طور پر فرمایا، کسی نے زبان سے تقاضا کیا تو اس کو بھی، اور کوئی دبے دبے دل میں لایا تو اس کو بھی واشگاف لفظوں میں کہا یہ فقیر سارا دن حضور کی شریعت کی پیروی کرتا ہے، یہی کرامت ہے۔ وہ ایک بندے کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو کسی نے کہا ہوگا کہ 5 راتیں سلطان العارفین سلطان الفقر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ گزارے جائیں، وابستہ وہ حضرت بارو کریم کی ذات سے تھا، تو 5 راتیں گزار کے کہا ان پیرانو بھی سلام کر لئیے۔ جاگتے پہ ہو کوئی نہیں۔ 5 راتیں وہاں گزار کے کہا کہ ان اپنے پیرانو بھی سلام کر لئیے، تو جب وہ آیا تو بارو کریم نے اپنی حسین بولی میں فرمایا پرائی بکری نو پٹھے کوئی نہیں پانتا۔ سبحان اللہ، کیا بات، سمجھانی پہ کوئی نہیں۔ پرائی بکری نو پٹھے کوئی نہیں پاندا۔ فرمایا جب شہد کے دامن سے جڑ جاؤ تو پھر پورے جڑ جانا چاہیے۔ اور یہی بات خواجہ گیسو درال بندہ نواز رحمت اللہ علیہ نے آپ کی کتاب آداب المریدین میں ہے، آپ نے پیر کامل کے بارے میں فرمایا ایک در مضبوطی سے پکڑو، اور فرما پترو پیر ایک ہی ہوتا ہے جس طرح باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ فرما چاچے تائے مامے پھوپھے کئی ہوتے ہیں پر باپ ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر تو کسی دکھ میں مبتلا ہوا تو تیرے چاچے تائے مامے کو اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا تیرے باپ کو۔ تو شریعت کی اتباع فرمایا میری سب سے بڑی کرامت ہے، اور یہاں آ کر مدرسے کا آغاز کیا۔ کوئی سمجھ آئی بھائی صاحب؟ کس چیز کا آغاز فرمایا؟ مدرسے کا، اور پڑھانا بھی خود شروع کیا۔ یہ سارے اولیاء کا طریقہ رہا، پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں حضور پر نور سرکار سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال مدرسے میں پڑھا اور 30 سال سے زیادہ عرصہ پڑھایا۔ ابھی کیا اس کرامت سبحان اللہ نہیں آکی؟ ہون دونوں کو چڑیاں کام والی گل سناما تو باہمیں تو سٹینٹ نہ لگ جاؤ۔ 20 سال پڑھا، 30 سال پڑھایا۔ یہ پڑھنا پڑھانا ہی بہت بڑی کرامت، کیونکہ اس میں استقامت ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پر آپ کو ایک اور مثال دوں، شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار سیدی الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس مبارک پور مدرسے کے طلباء آئے، اور بعض کتابوں میں میں نے پڑھا کہ آپ خود جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے طلباء سے فرمایا غوث پاک کی سنت نہ چھوڑنا۔ تو طلباء نے حضور مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور غوث پاک کی سنت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا حیران ہوں
یہاں پڑھتے ہو اور غوث پاک کی سنت کا نہیں پتا، حضور رہنمائی کر دیں۔ تو شہزادہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا غوث پاک کی یہی سنت ہے کہ دین کا علم پڑھا بھی جائے اور دین کا علم پڑھایا بھی جائے۔ بلند آواز سے۔ تو یہ دوسرا پیغام میں آج عرس کے موقع پر آپ احباب طریقت کو دینا چاہتا ہوں۔ خانقاہ شریف اور پھر شہزادگان، اس خطے میں جگہ جگہ طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے مدارس کھلے ہوئے ہیں، اور بورڈ کی حد تک نہیں کہ سڑک پہ بورڈ لگا ہے، بامعنی مدرسے، آستانہ علیہ بارو شریف۔ حضرت قبلہ پیر طریقت ہمارے مخدوم ہیں پیر محمد عاشق حسین باروی دامت برکاتہم العالیہ، کثیر مدارس، میں ان مدارس کے اندر حاضر ہوا، خانقاہ شریف پر موجود مدرسہ اور مختلف علاقوں کے اندر بارو کریم کے دامن اور سلسلے سے جڑے ہوئے حضرات مدارس کا انعقاد کیا ہے۔ اب آپ میں سے وہ حضرات جو یہاں مرید و بیعت ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے پیر کے محبوب طریقے یعنی مدرسے کو قائم کرنا، اس طریقے کو اپنانا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سمجھ آئیے بات؟ سب سے پہلے ہوتا ہے مرکز، خلفاء ہوں، یہاں سے پڑھ کر گئے علماء ہوں اور انہوں نے مختلف جگہوں پر مدارس کھولے ہوں۔ یاد رکھیے گا جہاں سے آپ مستفید ہیں وہ ماں ہے، اور ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ آپ جہاں جہاں بھی وابستہ ہیں، اعلیٰ حضرت نصیب البرکت قدس سر العزیز نے کم و بیش 105-6 سال پہلے یہ لکھا کہ ایک وقت آئے گا، حدیث پاک کوٹ کی، کہ فرمایا ایک وقت آئے گا دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہیں چلے گا۔ توجہ ہے جی؟ فرمایا سید عالم علیہ السلام کا ارشاد انور ہے، ایک وقت آئے گا دین کا کام درہم و دینار یعنی روپے پیسے کے بغیر نہیں چلے گا۔ وہ 105-6 سال پہلے امام اہل سنت یہ حدیث کوٹ کر کے فرماتے ہیں وہ وقت آ گیا، وہ وقت بولیں گے تھوڑا سا آ گیا۔ بجلی کے بل بڑھے تو 5 افراد کی فیملی بھی سر پہ ہاتھ رکھ کے، مہنگائی بڑھی تو جس گھر میں 5-6 افراد تھے وہ بھی دعائی دیتے نظر آئے کہ زندگی کا گزارا اوکھا ہو گیا۔ یہی بات ہے، بولیں گے ذرا؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ 5-6 افراد ایک گھر میں رہتے ہوں، بجلی مہنگی ہو، گیس مہنگی ہو، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ زندگی مشکل ہو گئی، تو کیا آپ غور نہیں کرتے کہ جن 4 دیواریوں میں 200-200 300-300 400-400 طلباء اور طالبات قرآن و سنت کا علم سیکھ رہے ہوں، پھر وہ بھی ایسے مدرسے کہ جہاں عقیدہ حق کی ترویج ہے، جہاں علم کے ساتھ عرفان کا درس ہے، جہاں روح کی تازگی کا سامان ہے، تو کیا آپ غور نہیں کرتے کہ ان 4 دیواریوں میں رہنے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات یاد رکھنا طریقت والوں، آپ واقف بڑے جو ہیں ان سے بات نہیں، میں نوجوانوں سے، نووارد حضرات سے کہہ رہا ہوں، آپ واقف ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت خواجہ بارو کریم قدس سر العزیز نے زندگی کا طویل حصہ فاقہ کشی میں گزارا۔ کہتے ہیں کہ شاید 60-70 سال کے عرصے میں ایک دن اپنے مرشد سے کہا، جملہ سنیں گے، ایک دن اپنے شیخ سے کہا بارو کریم نے کہ حضور طالب علماں دے نال رکھی سکھی کھا لئی دی ہے،
یہ ابھی حضرت قبلہ لنگر خانے میں طلباء اور دیگر حضرات کے پہنچنے کا اعلان کر رہے تھے، تو وہ غالباً لنگر شریف آپ حضرات کو کھلانے کی تیاریاں ہو رہی ہوگی۔ تو یہ تو ظاہری بات ہے، خانقاہوں کا حسن ہے، اور صاحب عرس کا یہ عالم ہے کہ جو آیا وہ رب کی راہ میں خرچ کیا، فقر و فاقہ کی حالت میں گزارا، ایک دن اپنے مرشد سے کہا کہ طالبی مانا رکھی سکھی کھا لے لیے۔ تو حضرت خواجہ پیر سواگ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رکھی سکھی لب جائے، کہ 5 ویلے دی نماز لب جائے، کہ گدڑی پا کے آرام کرنا لب جائے، اور رب کو کی مانگنا۔ اچھا آپ تو بڑا آہستہ بولے ہیں نا، بارو کریم فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ لکھ کر تعویذ بنا کے گلے میں پہن لوں، رکھی سکھی لب جائے، کہ 5 ویلے نماز با جماعت لب جائے، کہ شامی گدڑی پا کے آرام کرنا لب جائے، کہ فرما اور رب کو کی چاہنا ہے۔ اور آپ کی سیرت کا یہ بھی ایک حسین باب ہے کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ یہ الگ میٹر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت وہ بھی رکھتا ہے، اور ان مع العسر یسرا، پھر اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، تنگی کے بعد آسانی، پھر آگے سے آگے معاملات بڑھتے گئے، فتوحات اور نظور کا سلسلہ رہا، لیکن کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھی، نظر ڈالی ہے تو آنے والے کے دل پہ نگاہ ڈالی۔ آواز کمزور ہے، آواز کمزور ہے۔ اور بلکہ ایک بندہ سفید تانبا ملتان سے خریدنے کے لیے گیا کہ کوئی کیمیا گر مل گیا کہ چٹا تانبا لب تے چاندی بنائیے تے پیسہ بڑھائے، تو انہوں نے بھی سوچے ہونا ہے کہ چاندی بڑھے گی تے جاندی پیرا کو دعا کرا لئیے۔ حدیث پاک میں فرمایا مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ باب رومی نے مصنوی میں لکھا کہ یہ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جب میں بارو کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھ کے فرمانے لگے اللہ اللہ کریا کر، کیا فرمایا؟ اللہ اللہ کریا کر، کیمیا اب ہی لب جاتا ہے۔ سمجھے یہ بات کی؟ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صاحبزادگان والا مرتبہ خصوصاً آستانہ علیہ بارو شریف کی مسند کی زیب و زینت، ہمارے بزرگ آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سروں کا تاج حضرت قبلہ پیر طریقت خواجہ محمد حسن باروی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ تاجیر قائم اور دائم رکھے۔ ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا جہاں جہاں بھی رہیے اپنے مرکز کو کبھی مت بھولیے۔ جاگ رہے ہیں خواجہ بارو کریم قدس سر العزیز، لمحات ہیں جی، چند لمحات تو ہے نا۔ حضرت خواجہ بارو کریم کی سیرت کا تیسرا درس وہ اس دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ہر چیز اپنے مرشد پہ قربان کر۔ اور پنجابی چ جملہ ہے کہ سبحان اللہ عربی چی رہنی ہے، جملہ پنجابی چھے۔ بارو کریم قدس سر العزیز فرماتے تھے کہ پیر خانے پر خواجہ حسن صاحب قدس سر العزیز کے آستانے پہ لنگر خانے کے جتنے بھی حجرے ہیں، فرمایا کوئی ایک بھی حجرہ نہیں ہونا کہ جیدیاں اٹھا تے گارا بارو دے ہتھوں نہ لگا ہو۔ سبحان اللہ، آواز کمزور ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ نام یہ رونقیں ایسے نہیں ہوتی، یہ نام اور رونقیں ایسے نہیں ہوتی۔ ان کا یہ وصف تھا جو ہم نے ان کی سیرت کے 4 ورق پڑھے، فنا فی الشیخ، سنگیوں میں بیٹھے ہیں، ایک ہی بات کہ میرے مرشد یہ فرماتے تھے، میرے مرشد یہ فرماتے تھے، میرے مرشد یہ فرماتے تھے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پریشان نظری اور آوارہ نظری نہیں رکھنی چاہیے۔ پیر خانہ تانوں چنگا لبا ہے،
بے شک آواز الحمدللہ تھوڑی سی عقیدے کی دنیا میں غیرت کے بادشاہ لوگ ہیں، عمل کے معاملے میں کوئی کوتاہی پسند نہیں۔ خواجہ صاحب کے تو ایک مرید نے تو کپڑیاں تو ہندہ روڑا سی کہ رومال بن کہ زور اثر مغرب پڑھ لئی کہ اسی رات خواجہ بارو کریم خواب میں تشریف لائے اور سخت ناراض، میں جدروں دی جامع چہرہ دوسرے پاسے پھیر لین تو میں اس کی تی حضور کی غلطی ہوگی، فرماؤ تین شرم نہ آئی بے ادبا، نمازاں پگڑی تو بغیر پڑھ لیں نے۔ جاگ رہے ہو نمازاں پگڑی تو بغیر پڑھ لیں نے۔ تو کہا جی میں نے معافی مانگی خواب میں کہا جی توڑے رکھے سی کپڑے تے اگے تو غلطی نہیں ہوندی، جدو توبہ کر کے تے آئندہ بچن دا ارادہ ہو جائے تے پھر پیران دا کم کی ہوندہ ہے سینے نال لا لینا۔ سمجھا رہی ہے بات؟ اسی سے دوسری بات ظاہر ہو گئی، پگڑی سرور عالم علیہ السلام کی سنت ہے۔ امام باندھو فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں، امام عرب کے تاج ہیں، جب اتار دیں گے تو رسوا ہو جائیں گے۔ پگڑی باندھ کے نماز پڑھی، ہر نماز پہ رب 10,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ حدیثیں سنا رہا ہوں مفہوماً۔ جو جمعے والے دن پگڑی باندھے صبح سے غروب آفتاب تک، اس پگڑی باندھنے والے کے لیے اللہ کے فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو کیسا مبارک حال لیا دیا بارو شریف خانقاہ نے کہ سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، اور بارو کریم فرماتے تھے داڑھی بھی پوری مٹھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا کئیاں نے کون مون داڑیاں فیشن والیاں رکھیاں نا، پیراں بھی مولویاں بھی نعت خانہ بھی، تو وہ کئیوں نے یہ ڈرامہ بھی کیا کہ کئی بزرگوں کی یا صاحب اہل بیت اطہار کے بعض کاملین کی وضعی تصوراتی تخیلاتی تصویریں بنائیں اور تصویروں میں ان کی داڑیاں خشخشی رکھی کہ چلو عورتیں کتاباں تو ثبوت نہیں لبنا کہ تصویر دیکھ کے مرید قائل ہو جان کہ کوئی نہیں بڑے بزرگان نہیں، داڑیاں مبارک بھی خشخشی تھی۔ اگر حضور مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کی بات کریں تو سرکار حیدر کرار کے حلیہ مبارکہ میں لکھا ہے کہ آپ کی ریش اطہر سینے کو بھر دیتی تھی۔ اے کٹ داڑی آلے کٹ بولے نے، بولی بولے نے، تو کرو نا آج پکا ٹھکا ارادہ کہ داڑھی شریف بھی رکھنی ہے اور حضور کی سنت کے مطابق رکھنی ہے۔ تو ریکویسٹ یہ کر رہا تھا کہ ہمہ وقت اگر لنگر شریف چل رہا ہے، جملہ سننا، لنگر شریف چل رہا ہے، وہ لانگری کہتا ہے کہ شام کو لنگر کھا کے سارے فارغ ہو گئے تو یکدم خواجہ صاحب نے فرمایا بکرا ذبح کرو۔ سبحان اللہ۔ حاضرین دیکھ کے کہنے لگے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ سارے ہاتھ لنگر کھا لیا ہوں شامی بکرا کے دے لے۔ تو وہ ذبح ہو کے جب تیار ہو گیا تو مہمان بھی آ گئے، تو لانگری نے ان مسافر مریدوں سے کہا کہ اتنے ہندہ ہی رہندا ہے کہ مرید کروں ٹور دینے تے خواجہ صاحب پہلے ہی فرما دینے نے لنگر تیار کرو۔ سمجھ گئے؟ وہ اسی وقت فرما دیتے تھے کہ لنگر تیار کرو، درویش آ رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا کہ فنا فی الشیخ ہوتا، آستانے دے لنگر کھانے دے اجرے گاریاں دی لپائی آپ کرنی تے اٹھاں دی چنائی آپ کرنی تے مزدوری آپ کرنی تے زندگی دا کثیر حصہ لنگر کھانے وچ گزار دیتا۔ آن جانا والے درویشاں نو لنگر کھلان چ تے جدو او لنگر کھلاندے سن پورے عالم بھی سن، فاضل بھی سن، مفتی بھی سن۔ تھوڑی آواز یہ گل یاد رکھیا جی، مکمل علوم مروجہ کی تکمیل کے بعد قبلہ عالم، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، تمام علوم کی تکمیل کے بعد بھی کوئی خواجہ بارو سے سیکھے کہ مرید رہا جاتا ہے تو کیسے رہا جاتا ہے کہ شیخ کے آستانے پر حجروں کی تعمیر میں مزدور نظر آ رہے ہیں،
اور لنگر خانے میں درویشوں کو لنگر کھلاتے ہوئے لانگری کے روپ میں نظر آ رہے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آستانے کی آج رونق بتا رہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اپنی عقیدتیں، اور ہم روز تقریروں میں ہوتے ہیں، یہ آستانے ہمیں ہر جگہ کوئی نہیں ملتے، اور نہ ہم ہر کسی کو پیر طریقت کہتے ہیں، یہ جرم بھی ہم سے الحمدللہ نہیں ہوتا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، یہاں کہنے کا لطف آتا ہے۔ خواجہ صاحب کا ذکر کیجئے، صاحبزادگان کو، اور خصوصاً حضرت صاحب سجادہ کی بات کیجئے، اور ابھی حضرت قبلہ، میں بالکل اختتام کی طرف آگے، اگرچہ مجھے کوئی ابھی لقمہ عطا نہیں ہوا، تو اس سے پہلے کہ حوالے ہو جائے تو ہم اب اس کو کلوز کرتے ہیں۔ آپ ابھی کانفرنس کی دعوت دے رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ جگہ جگہ جہاں کوئی رافضی، خارجی، ناصبی جلسے کرتے ہیں، اس کے جواب میں اس دور کے اندر خواجہ بارو کریم جلسوں کا اہتمام فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تانوں مریدانوں اینا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ آج بھی تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے آستانہ عالیہ بارو شریف کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو لہذا آستانوں پر، آستانہ بارو شریف وہ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کا تحفظ ہو، عقائد اہل سنت کا تحفظ ہو، کوئی بھی ایسا موقع ہو جہاں آپ نے تدریس کے ذریعے، جہاں سنگیوں کی تربیت کے ذریعے اشاعت اسلام کا کام کیا ہے، وہیں آپ نے جگہ جگہ جلسے اور کانفرنسوں کا انعقاد کر کے فروغ عقائد حقہ میں اپنا کردار ادا کیا۔ لہذا آج اپنے شیخ کے آستانے پر یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ایسی دینی کاوشوں کا ہمیشہ حصہ رہیں گے۔ انشاءاللہ سننا چاہتا ہوں، ابھی تو جان لینے کی بات ہی کسی نے نہیں کی، اور آپ اسی پر انشاءاللہ کہنے میں یوں دب دب سے گئے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیے، اجتماعات ہر اعتبار سے اثر رکھتے ہیں۔ علماء آتے ہیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ حضرت مناظر اسلام علامہ محمد یوسف رضوی صاحب، اللہ ان کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، یہ آج سے نہیں ایک مدت ہوئی ہے یار کا ہوکا دیتے ہوئے، سمجھ گئے؟ تو یہ کانفرنسیں جہاں علماء عقائد کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، وہاں جمع غفیر کا جمع ہونا بھی غیروں کو سبق دے دیتا ہے کہ غیرت مسلم زندہ ہے۔ کیا پیغام کرتا ہے جی؟ غیرت مسلم زندہ ہے۔ لہذا یہ بھی عہد کیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن آستانہ شریف کی طرف سے تحفظ عقائد اہل سنت اور تحفظ ناموس رسالت پر جو جلسے اس پرفتن دور میں اتنے اخراجات سر پہ اٹھا کر، ابھی حضرت بات کر رہے تھے کہ اس میں حصہ بھی ڈالیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پیسے پورے اخراجات کے بھی جمع نہ ہوں تو کبھی سنا ہے کہ بارو والوں نے جلسہ منسوخ کر دیا؟ اللہ، کوئی نہ سی، کوئی نہ، بالکل بولیے گا۔ سبحان اللہ۔ میں صرف آج آپ سے آپ کی باتیں کروں، میں آج آپ سے آپ کی باتیں کروں۔ سنا ہے کبھی کہ پیسے مریدہ جمع نہیں کرائے تھے، ایسا لانے نہیں، جلسہ ملتوی ہے؟ کبھی یہ لوگ کسی کے سامنے اپنی باتوں کو عیاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ مدت ہو گئی ہمیں بھی اس خانقاہ سے وابستہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کیا جانو اندرون خانہ کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آٹے کا، بجلی کے بل کا، لنگر کا، اساتذہ کے وظائف کا اور دیگر معاملات کا اگر چندہ جمع نہ ہو تو کیا سن لیا کہ خانقاہ میں مدرسہ بند ہو گیا؟ نہیں، اور کیا کبھی کوئی دکھ کے افسانے آپ نے کبھی خواجہ صاحب سے سنے ہیں نہیں، کہ کیا حالات ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 بندوں کی فیملی اگر مہنگائی کے دور میں پریشان ہے
تو جہاں سینکڑوں کی سرپرستی ہو رہی ہو اللہ، وہاں کا خیال سب کو خود کرنا چاہیے، خود کرنا چاہیے، بے شک کرنا چاہیے بھائی صاحب کہ کوئی نہ بولو بولو جلدی 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 جلدی۔ اور آخری بات یہ ہے، آخری گزارش ہے، حضور کے نام پر موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ الحمدللہ ہم نے چھٹپنے سے سنا اور بتایا۔ میں آپ سے آستانہ شریف کے لیے کہ حضرت سے بڑا حکم فرمینے بیٹھا نا کہ دوست اٹھو اٹھی کیا ورنہ بڑا انہوں نے مسئلہ پڑھنا پہ تے انشاءاللہ حضرت بیان فرمینے بیٹھا میں جب انہیں بس کرنی تھی میں پہلے سبحان اللہ آکسا، جب تک سبحان اللہ نہ آکھاؤ تک تو سمجھو تقریر جاری ہے۔ اے ساتھی آنے پہن تو ختم نبوت دی خاطر جو خدا کو توفیق لے 1500 10,000 5000 دی ایک کپڑا جھولی کی جانا سارے ایک طرح دل کھول کے حضور دی ختم نبوت دی خاطر جے غلام جانا پیش کر گئے تو تھوڑے کو 1500 نہیں نکلتا، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ جی حضور جناب گزارش جو آخری میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ بھی جو قبلہ نے فرمایا اس پر بھی توجہ کریں، اور جو ایک چندہ میں آپ سے اور مانگنے لگا ہوں واہ 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 واہ، ذرا تگڑے ہو کے رہنا، ماشاءاللہ جان دے سکتے ہو، انہوں نے آپ بھی لے لینی۔ بلے بلے شاہ پتہ دل لگ سی جدو چڑی پسی ہاتھ بازاں، وہ تو طے شدہ وقت ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی بے شک بے شک دین کا علم سیکھنے کے لیے وقف کا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اچھا میں نہیں اپیل کر رہا آپ ہاتھ کھڑے کریں یہ کریں، نہیں، میرا یہ پیغام ہے۔ بارو کریم نے اس جگہ کو مستفید فرمایا کہ جو پہلا کام کیا ہے میں آپ کو وہی دعوت دے رہا ہوں اور آپ بھی وہی کام کریں۔ کہتے ہیں جی ایک پتر پولیس ہونا چاہیے، ایک وکیل ہونا چاہیے، ایک صحافی ہونا چاہیے، تھوڑا جب کوئی تگڑا جا بندہ ہوتا ہے نا اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، انہوں نے کہا انہاں دیاں ضرورتاں پیندیاں تو ہم کہتے ہیں فہرست میں ایک ہماری طرف سے بھی صرف ایک اضافہ کر لو کہ ایک بچہ قبر واسطے بھی ہونا چاہیے۔ کیا بات، زندہ باد زندہ باد، ایک بچہ بولو بولو نا ذرا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں بارو شریف کے زیر سایہ کتنے مدارس ہیں، بیٹیوں کے لیے بھی بچوں کے سبحان لیے بھی۔ اللہ۔ اگر کہیں نہیں ہے تو پھر ایک بات یاد رکھنا کہ اس کی چھان پٹک ضرور کرنا کہ بچے کو داخل کہاں کروا لیں۔ عموماً ہمارے ہاں حافظ بنانے کے لیے کہتے ہیں چلو جی قرآن حفظ کر لے، کوئی ساڑھے کام آ جائے گا، وہ سانو بخشا لے گا، یہ ساڑھی ساڑھا جی بولی جی گل کرتے ہیں کہ جب پتر پاڑی اس کاری کول گیا کہ جن نے ایک غلیظ عقیدہ بنا کے دے دیتا کہ حضور ہی نہیں قیامت والے دن بخشا سکتے، اس منڈے تواڈے تے میرے کی کام آنا ہے؟ بولو 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 سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح نا۔ اس لیے صحیح العقیدہ اہل سنت کے مدارس میں، اور موٹا سا لفظ کہہ لیں فکر رضا، سبحان اللہ۔ بولی آواز آئی ہے، مزہ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، کمزور آواز ہے، فکر رضا اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وہاں دیکھ کر بچے اور بچی کو داخل کروانا ہے۔ یاد رہ جائے گی بات، سبحان اللہ۔ محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خانقاہ شریف کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے۔ حضرت قبلہ پیر طریقت ہمارے مخدوم خواجہ محمد حسن باروی و دیگر شہزادگان کے سایہ شفقت تا دیر صحت سلامتی عافیت کے ساتھ قائم اور دائم رکھے، اور مالک کریم بارو شریف درگاہ کی بہاروں کو ہمیشہ خزاں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔